اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ دین کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص رنگ کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے منصب کو ظاہر فرمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہ دین ہے۔ اور یہ دین مشرق سے مغرب، شمال و جنوب جتنی بھی کائنات ہے ان سب کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس دین اسلام کو نازل فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب دین اسلام کے علاوہ اگر تم کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کرو گے، پہنچنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ خواہ تم نیکی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر، اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، اگر تمہارے کسی بھی عمل میں دین اسلام کی مہر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تم اگر لوگوں سے اچھا اخلاق رکھتے ہو، اچھے انداز سے ملتے جلتے معاملات کرتے ہو، تو تمہیں اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دے دیں گے، مرنے کے بعد اگر دین اسلام پر تم نہیں مرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سوائے ناکامی، ذلت اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو دین حق، دین برحق قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں دین وہ دین اسلام ہے۔ لہٰذا اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے پیچھے چل کر، کسی اور دین کے ماننے والوں کے پیچھے لگ کر اپنی کامیابی ڈھونڈیں گے، اپنی عزت ڈھونڈیں گے، اپنا غلبہ اور عروج تلاش کریں گے تو وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے یہ اٹل فیصلہ ہمیں دے دیا۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کی دین اسلام نے اجازت اور حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکنا ہے جو دین اسلام کے علاوہ باقی مذاہب کے لوگوں کے ہاں رائج ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر تم کسی اور قوم کی، غیر اسلام والے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی اقتداء کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، اور تمہیں ان کا طریقہ دین اسلام کے علاوہ پسند ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر، تمہاری آخرت انہی کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ کتنے بڑے فکر کی بات ہے۔ تو اس بنا پر آج ہم اس بات کی کوشش کریں، عزم کریں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ دین اسلام سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمیں خبردار کر کے چلے گئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کافر اقوام کے پیچھے وہی کرو گے جو وہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم
اسی میں کامیابی سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو دین برحق مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما دیا، اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہ تمہاری کامیابی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا دن آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی جو ہم غیر قوم کے پیچھے، کافروں کے پیچھے لگ کر کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کافر قوم کے مذہبی تہوار میں ایک انڈا بھی لے کر جاتا ہے، وہ اس طرح کافر ہو جاتا ہے جس طرح کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ان کا مذہبی تہوار ہو، جیسے ان کا کرسمس گزرا، عیسائی قوم یہ کہتی ہے کہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی ماں ہے حضرت مریم، ان کے ساتھ نکاح کیا، شادی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ اب یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالی کسی سے جنا گیا اور نہ آگے اس کی اولاد ہوئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میری کرسمس، میری کا معنی شادی ہوتا ہے، تو اس باطل نظریے میں اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے، ان کو مبارکبادی کے پیغام دیں گے، یا ان کے ساتھ کیک کاٹنے کے لیے کھڑے ہوں گے، جیسے یہ ہمارے سیاسی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کہ اقلیتی برادری بھی ہمیں ووٹ دے، ان کے ساتھ کیک کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ کیک کس لیے کاٹتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ انہوں نے اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رب رحمان نے بیٹا جن لیا، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی گالی ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں، اس سے بھی بڑی انہوں نے بات اللہ تعالیٰ پر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاکیزہ ذات ہے، وہ اپنے ذات و صفات میں کسی کا شریک نہیں، اور اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی آگے کوئی اولاد، تو ہم ان کے اس عقیدہ بد کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے اگر ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی، نبی علیہ السلام کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کفار کے ساتھ اگر عبادات کے اندر بھی کوئی مشابہت آ رہی ہے تو اسے بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہودی جو ہے ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیا، فرمایا مسلمان اکیلے ہفتے کے دن روزہ نہ رکھیں، یعنی صرف ہفتے کا دن خاص نہ کریں، اگر ہفتے کے دن روزہ رکھنا ہے ساتھ میں جمعہ کا ملا لو، اتوار کا ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ آپ علیہ السلام جب 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہودی کہنے لگے کہ اس دن تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد
ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملائیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں گے تاکہ کافر قوم کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو جب عبادات کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا تو باقی معاملات میں کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ کہ عبادت تو ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، آپ نے بھی ایسا اجازت نہیں عطا فرمائی۔ لہٰذا ہم اس بارے میں اپنے معاملات کے اندر خوب نظر رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو باقی دینوں سے ممتاز رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اسلام میں ملاوٹ نہیں چاہتے کہ اسلام خود ایک الگ دین نظر آئے اور اسلام کو ماننے والے مسلمان وہ ایک ممتاز انسان نظر آئے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں ایسا عطا کیا ہے۔ اس لیے ابھی یہ جو کرسمس گزرا، اسی طریقہ سے آگے ابھی یہ انگریزی سال جو ختم ہونے جا رہا ہے جسے ہم شمسی سال کہتے ہیں، اس میں اب ایک نئی خرافت شروع ہو گئی کہ ہیپی نیو ایئر کی، کہ نیا سال آپ کو بڑا مبارک اور آپ کو نئے سال کی بہت مبارک ہو۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا بھی کوئی طریقہ اور طرز نہیں ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تو ہم اس طرح کے پیغامات دوسروں کو بھیجیں اور پھر ہلڑ بازی اور پھر ناچ گانا، فحاشی عریانی جو اس رات ہوتی ہے نئے سال کی رات پر، وہ پورا سال میں نہیں ہوتی۔ تو شریعت اسلامیہ کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اس کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو جب یہ سال پورا ہو، چاہے اسلامی سال جو اصل ہمارا سال ہے جسے قمری سال کہا جاتا ہے اور جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہو کر ذو الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، آج اللہ معاف کرے ہماری نئی نسل، ہمارے خصوصاً بچوں کو تو اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، سوائے رمضان کے جی رمضان آتا ہے تو کچھ ایک ہوا چل پڑتی ہے، وگرنہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اپنے شعائر کے ساتھ اپنے دین اسلام کی جو اصطلاحات ہیں اور اسی طریقہ سے اسلامی مہینے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو پتہ بھی ہونے چاہیے اور انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کو اسلامی سال کے مہینوں اور اوقات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ آپ نماز کی عبادت لے لیں، ہر نماز کے لیے ایک خاص وقت ہمیں مقرر کیا گیا ہے۔ آپ رمضان کے روزے لے لیں، مہینہ خاص کر دیا گیا ہے۔ آپ حج کی عبادت لے لیں، الحج اشہر معلومات، اللہ فرماتے ہیں اس کے مقررہ ایام اور مہینے ہیں، تو حج کا مہینہ بھی مقرر۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسلامی سال کا جب اختتام ہوگا، آپ کا سال مکمل ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہو جائے گی۔ تو ہماری تمام عبادات ہمارے اسلامی سال کے مہینوں اور ان کے گھنٹوں کے ساتھ نتھی کی گئی ہے، ملائی گئی ہے، تو ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنے اسلامی تعلیمات اور خصوصاً اسلامی مہینے ان سے آگاہی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہمارے ہاں اسلامی سال مکمل ہو رہا ہو یا شمسی سال، یعنی سورج کے اعتبار سے جو سال ہے جسے عیسوی سال کہا جاتا ہے اور جس کا ابھی مہینہ ختم ہونے کے بعد 2024 کا نیا سال شروع ہوگا، تو اس سال کے اختتام پر ہم فکر کریں اس بات کی کہ پورا سال میری زندگی کا گزرا اور میری زندگی میں خوشی نہیں آئی، میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اگر میں پہلے ایک سال زیادہ جینا تھا، اب میں ایک سال کم جیوں گا۔ پہلے تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو
کہ میں اپنی قبر کے اور قریب ہو گیا ہوں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس پورے سال کے اندر میں نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، دنیاوی اعتبار سے میں نے کتنی ترقی کی، دینی اعتبار سے میں کتنا آگے بڑھا، یا میں نے اس میں اور پستی دیکھی اور میں دین سے دور ہوا۔ ہم اس بات کی فکر کریں جو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو 2023 ہماری زندگی سے جا رہا ہے، اب یہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم چاہے بھی تو اپنی زندگی کا ایک سال پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہماری سال گرا ہو گئی، یعنی سال گر گیا، ہم اس میں فکر کریں کہ اس سال ہم نے اللہ کو راضی رکھا یا ناراض رکھا۔ کیا میں نے اس سال پورا سال نمازیں پڑھی یا میں نے نمازیں چھوڑی؟ سال گزرنے والے کے روزے رکھے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی یا نہیں؟ تو یہ اگر ہم عبادات کے اندر ترقی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے نوافل پڑھیں، اور اگر پورے سال پر نظر گھمانے کے بعد ہمیں جواب یہ ملے کہ آپ نے تو عبادات میں کمی کر دی ہے، آپ نے نمازیں چھوڑ دیں، آپ نے اس سال روزے پورے نہیں رکھے، آپ نے ایک قرآن مجید بھی مکمل نہیں پڑھا، پورا سال گزر رہا ہے، ہر بھائی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ 12 مہینوں کے اندر، جس میں ہر مہینہ 30 دن کا یا 31 دن کا ہے، میں نے 30 سپارے قرآن ایک مرتبہ بھی تلاوت کر کے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر جواب نفی میں ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، وہ قرآن مجید جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا یا ہمارے خلاف سفارشی بنے گا، اس کے ساتھ ہم کتنی بے وفائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو جواب ملے کہ نہیں میں نے تو ایک سال میں ایک نہیں 3-4 قرآن مکمل کیے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ایک قرآن تو کیا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا تو پھر اپنا ماتم کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا سال کم ہو گیا لیکن میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم قیامت کے دن ضرور شرمندہ ہوگا اپنے اللہ کے سامنے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برے لوگوں کا شرمندہ ہونا تو، گنہگاروں کا شرمندہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کا شرمندہ ہونا کیوں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادات کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا رکھنے کی فکر کرتے ہیں، وہ اس لیے شرمندہ ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے کرے گا تو وہ کہیں گے ہائے کاش ہم اس سے بھی زیادہ نیک اعمال کر لیتے۔ اگر 5 نمازیں میں پڑھتا تھا، کاش میں تہجد پڑھتا، کاش اشراق پڑھتا، کاش چاشت کے نوافل پڑھتا، اوابین کے نوافل پڑھتا، نفل نمازوں کے اندر آگے بڑھتا۔ اگر زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، کاش میں صدقات نفلی کرتا، اور اسی طریقہ سے جتنی عبادات اس نے کی ہوں گی وہ اس بات پر شرمندہ ہوگا کہ کاش میں اور زیادہ کرتا۔ اور جو گنہگار ہیں وہ تو شرمندہ ہونے کا مقام ہے، وہ کہیں گے کہ ہم اس وقت جو بے زبان اور اسی طریقہ سے غیر عقل رکھنے والے باقی حیوانات ہیں، جس طرح ان کو آج مٹی کر دیا گیا، کاش آج مجھے مٹی کر دیا جاتا کہ میں نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ اور سورۃ المنافقون میں اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہماری مہلت کو اور بڑھا دے، ہمیں تھوڑی زندگی اور دے دے، فاکن من الصالحین، میں نیکوکار لوگوں میں سے بن کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ مہلت کا وقت میں نے تمہاری
آنکھ بند ہونے تک تمہیں دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، آج ہر ایک کا زندگی کا سال 1-2 دن میں اور کم ہو جائے گا، مہلت تھوڑی رہ جائے گی۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے اپنی اس زندگی کے گزرے ہوئے سال کے اندر کیا پایا اور کیا کاٹا، کیا کھویا، کیا نقصان کیا۔ اگر اعمال صالحہ میں ترقی ہے، اعمال صالحہ کی زیادتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور زیادہ رجوع اللہ کی فکر کریں۔ اور پھر یہ سال ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال تمہیں خوشیاں مبارک۔ کون سی خوشیاں؟ آج صرف ہمارے ایک مظلوم مسلمان ملک جسے فلسطین اور پھر اس کا ایک شہر جسے غزہ کہا جاتا ہے، ہمارے 21,000 مسلمانوں کو چند مہینوں کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ 60,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مسلسل ان پر کفار بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ان کے علاقوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی بستیوں کو، ان کی سڑکوں کو، ان کے ہسپتال، ان کے سکول، ان کے بچے بچیاں، گود میں اٹھائے ہوئے بچے، انہیں وہ جلا کر بسم کر رہے ہیں، تخت و تاراج کر رہے ہیں۔ تو کون سی خوشیوں والا سال ہے؟ کس منہ سے ہم ہیپی نیو ایئر بولیں گے؟ ہم ان کفار کے دوہرے معیارات پر نہ جائیں۔ ان کا چہرہ دکھانے کا اور اندر سے اور ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ ظلم، یہ بربریت، اور دوسری طرف دنیا کے اندر پیار بانٹنا، یہ سب ان کے دکھلاوے کی باتیں ہیں۔ ان کے بغل کے اندر چھری ہے، منہ میں رام رام ہے، ہم جو بنیے کے لیے کہتے تھے، لیکن یہی بات آج یہود و نصارہ کے اندر بھی ہے۔ یہودی اگر بمبارمنٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے عیسائی جو اصل میں یہودیوں کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی لگا دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے وہ دشمنی کرتے۔ آج ان کے کندھے سے کندھا ملا کر الکفر ملت واحدہ، ایک ملت بن کر تمام مسلمانوں کا ان کی آنکھوں کے سامنے 57 اسلامی ممالک، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارے معصوم بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ کیا ان کے اس خون کا گناہ ہم پر نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کے لیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم پر نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بھی مغضوب نہ بن جائے، اس کے عتاب کے اندر نہ آ جائیں، ہم اپنی سی جو کوشش ہے وہ کریں۔ یہود و نصارہ تو باز نہیں آ رہے، وہ تو اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام کیے جا رہے ہیں، اور ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے اہداف تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم مسلمان، ایک جمعہ کو آپ کو ہوشیار کیا جائے، آپ کو یاد دلایا جائے کہ مسلمان کی غیرت کہاں ہے، اگلے جمعے تک ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کا معیشت کا بائیکاٹ تو کریں کم از کم۔ 2024 کے آغاز سے ہم اپنی لوکل مصنوعات پہ آئیں، ہم اس چیز کی تحقیق کریں کہ کیا جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کا اسرائیل کو فنڈ تو نہیں جا رہا، یہودیوں کو یہ مضبوط تو نہیں کر رہی۔ ہمارا ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ اگر ان کی طرف جا رہا ہے تو ہم ان مسلمانوں کے قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ 2023 کا اختتام یہ ہمارے لیے بڑی بے بسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے یہ آگ اور خون کا دریا جو مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ 2023 کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو کس بات کی خوشی ہے؟ ہم اس مسلمان بھائیوں کی فکر کریں، اور ان مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا، خصوصاً بچوں پر، کتنے ہزار بچوں کو نیند کی موت کی نیند سلا دیا گیا، مجھے بتائیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو ہمارے دل پہ کیا بیتے گی؟ اور ہم مسلمان بے فکری کے اندر، اور ہم مسلمان خاموشی کے ساتھ بس کفار کے طریقوں اور ان کی مشابہت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو کافر کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ کرسمس منا رہے ہیں
ہم بھی منائیں گے، وہ ہیپی نیو ایئر بول رہے ہم بھی اسی طرح ان کو بولیں گے، وہ ناچ گانا کر رہے، فحاشی عریانی کا بازار گرم کر رہے، اور ہماری نوجوان نسل کو خصوصاً ہمارے کلچر اور معاشرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ بڑوں کا جو ادب ہے، چھوٹوں کی شفقت ہے، ہماری جو رشتہ داریاں ہیں، ہمارا جو شادی نکاح بیاہ کا ایک سسٹم ہے، اسلامی طریقہ کار، اسے ختم کر رہے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک کلچر ہم میں لا رہے ہیں۔ ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ہماری ہر چیز تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ تو اس سال کے اختتام پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کفار کا کتنا ساتھ دیا، ان کے پیچھے کتنا چلے، اور دین اسلام کے لیے خواہ وہ میرے ساتھ اس کا تعلق ذاتی ہو کہ جو عبادات ہیں، اور جو اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میرا جو رویہ ہے، اور مسلم امہ کے لیے میں نے کیا کیا، آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ لہٰذا اس سوچ کے بعد، اس جواب کے بعد یہ ارادہ اور عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز نیا سال جو آ رہا ہے، اس سال میں نبی علیہ السلام کا سچا اور سچا غلام بن کر وہی کام کروں گا جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، اور صحابہ کی مثالیں چھوڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نئے سال میں مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی اور مسلم امہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔